اور اس کے اندر اعمال صالحات کے بجا لانے کی جو رغبت ہے اس کا کثرت کے ساتھ اہتمام ہے، اور زمانہ جاہلیت میں بھی اس مہینے کی عظمت اور اس کی حرمت اور اس کے تقدس کو ذہنوں میں رکھا جاتا تھا، اور قبیلہ مدر جو ہے وہ زیادہ اس مہینے کا احترام کرتا تھا اور زیادہ اس کی تعظیم کرتا تھا۔ تو بعض روایات میں اس کو رجب مدر بھی لکھا گیا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا وہ اجدادی قبیلہ جس کے ساتھ اس کو منسوب کر کے اسے پکارا جاتا تھا، اس قبیلے کے لوگ اس مہینے کا زیادہ تقدس کرتے تھے، اس مہینے کا زیادہ احترام کرتے تھے، اور اس میں زیادہ تعظیم اور زیادہ تفخیم عبادت کا جو ہے وہ پہلو اپنایا کرتے تھے۔ گویا خلاصہ یہ ہے گفتگو کا کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت الہی کے لیے، ذکر الہی کے لیے کوشش کرنا ہے کہ خود حق تعالی جل جلالہ وعم نوالہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ اب سمجھیے کہ ذکر کیا ہے۔ اگرچہ زبان کے ساتھ لا الہ الا اللہ، زبان کے ساتھ الا اللہ، زبان کے ساتھ اللہ، زبان کے ساتھ اللہ حی، زبان کے ساتھ اللہ، زبان کے ساتھ یا حی یا قیوم، زبان کے ساتھ یا ہو، یہ ذکر کرنا درست ہے، اور اس کو ذکر پر ہی دال کیا جاتا ہے، اور یہ ذکر کی تاثیرات کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ لیکن سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ کیا محض مقصود یہ ہے کہ آپ کی زبان ذاکر ہو جائے؟ نہیں، اصل مقصود یہ ہے کہ جب آپ کی زبان پر اللہ کا نام آئے تو آپ کے دل میں اس کی محبت انگڑائی لے، اور آپ کے اعضاء اور جوارے سے اس کی فرما برداری کا پہلو جھلکنے لگے۔ آپ کے قدم، آپ کی تمنا، آپ کی خواہش، آپ کی پسند، آپ کی رضا، آپ کی زندگی میں معاملات اور معمولات اور رسوم اور رواج کا انتخاب جب قالب شریعت میں ڈھلنے لگے، اور آپ کی زندگی کی ایک ایک چیز قرآن و سنت کے مطابق ہونے لگے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ ذاکر ہو گئے۔ آپ کی زندگی کے اندر ذکر الہی پیدا ہو گیا ہے، اور یہی مفہوم اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے قرآن کریم سے مستفاد ہے۔ سورہ نور میں فرمایا، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، فرمایا وہ مرد، وہ لوگ جو خرید و فروخت کے وقت، بازار میں آمد و رفت کے وقت، لوگوں کے ساتھ میل جول کے وقت وہ اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوں۔ تو ذکر الہی کا یہ مفہوم آیت قرآنی سے مستفاد ہوا کہ روز مرہ کے وظائف اور معمولات سے آپ یاد الہی سے غافل نہ ہوں۔ کیا معنی یہ کہ جب آپ کوئی چیز خرید رہے ہوں تو اس وقت آپ اس کی قیمت ناجائز نہ چکا رہے ہوں، جب کوئی چیز آپ بیچ رہے ہوں تو آپ کسی چیز کو ناجائز قیمت پر فروخت نہ کر رہے ہوں، آپ کا خریدار جب آپ سے کوئی چیز خرید رہا ہو تو اس کی قوت خرید توانا ہو رہی ہو، آپ ناجائز منافع نہ کما رہے ہوں، آپ اس کے اندر کوئی زیادتی نہ کر رہے ہوں، آپ اس چیز کے اندر کسی عیب کو نہ چھپا رہے ہوں، آپ خریدنے والے کو کسی دھوکے کا شکار نہ کر رہے ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ مومن نہ دھوکہ کھاتا ہے نہ دھوکہ دیتا ہے، اور حضور نے فرمایا، من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لہٰذا مومن دنیاوی معاملات میں بھی دھوکہ نہیں دے سکتا، مومن دینی معاملات میں بھی دھوکہ نہیں دے سکتا، مومن زندگی کے کسی پہلو میں بھی دھوکہ دہی کا شکار نہیں ہو سکتا، دھوکہ دہی کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنا سکتا۔ لیکن ہماری زندگی کے اندر یہ خوبصورتی کب پیدا ہوگی، ہماری زندگی کے اندر یہ طہارت اور نفاست کب آئے گی؟ جب ہمارے دل کا قبلہ مصطفیٰ کے چہرے کی طرف ہو جائے گا، جب ہماری روح اللہ کے رسول کی طرف متوجہ ہو جائے گی، جب ہمارے اعمال اس شاکرہ میں ڈھل جائیں گے جس کے لیے فرمایا، قل کل یعمل علی شاکرۃ، ہر ایک جو عمل کر رہا ہے وہ اس شاکرہ پر عمل کر رہا ہے جس شاکرہ کو اس نے چنا ہے۔ اور مومن کون سے شاکرہ کو چنتا ہے؟ شاکرہ کسے کہتے ہیں؟ شاکرہ
اس ڈھانچے کو کہا جاتا ہے جس کے اندر کوئی چیز جو ہے محلول کی صورت میں، مایا کی صورت میں، بے شکل صورت میں داخل کی جاتی ہے، اور وہ سٹرکچر جو ہے، وہ کالم جو ہے، وہ اس کو اس خاص شکل میں ڈھال لیتا ہے. تو کل یعمل علی شاکلتہ، ہر ایک اس شاکلہ پر عمل کر رہا ہے جو اس نے پسند کر رکھا ہے، جو اس نے چن رکھا ہے. تو کافر کا شاکلہ شیطان ہے، کافر کا شاکلہ فسق و فجور اور بدی اور فحاشی اور ظلم اور تعدی اور بغاوت ہے. لیکن مومن کا شاکلہ سنت رسول ہے.